موت قبل ان تموت، وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ جو لوگ مرنے سے پہلے مراد کیا ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، سب کچھ اس کی آرزو پر قربان کر دیتے ہیں، وہ موت قبل ان تموت ہو جاتے ہیں، وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، اور اس کو مقام فنا فی اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ آقا حجرے میں موجود نہیں ہیں، اور میں تلاش کرتی کرتی جنت البقیع کی طرف گئی تو آقا وہاں پر عبادت کر رہے تھے۔ میں نے آقا علیہ السلام کو پکارا، میں نے فرمایا کون؟ یا رسول اللہ عائشہ آئی ہے۔ فرمایا کون عائشہ؟ کہا یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی۔ میرا کن فرمایا کون ابو بکر؟ جس کا باب ابو قحافہ۔ کون ابو قحافہ؟ کہتی میرے دل پر تو بجلی سی گر گئی، اور میں روتی ہوئی واپس آئی کہ آقا نے مجھے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا اور میرے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ام عائشہ کہتی کہ کچھ دیر گزر گئی، اور کچھ دیر کے بعد آقا تشریف لائے تو میں بڑی غمزدہ بیٹھی تھی، پریشان تھی، رو رہی تھی۔ عائشہ ایسی حالت کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج عجیب واقعہ ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تلاش میں آپ کے پیچھے گئی تھی، آپ عبادت میں مصروف تھے، اور میں نے آپ کو پکارا، آپ نے فرمایا کون؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عائشہ آئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کون عائشہ؟ یا رسول اللہ آپ نے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے باپ کا نام لیا ابو بکر کا، آپ نے اسے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آقا علیہ السلام فرمایا عائشہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہے مقام فنا فی اللہ، جب بندے کے اور رب کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، جب یہ سوال ہی سارا ختم ہو جاتا ہے۔ منصور علیہ رحمت کو سولی کیوں چڑھایا تھا؟ وہ جب میں مقام فنا پر پہنچ گئے تھے تو پھر یہی تو کہا تھا کہ میں بھی تو ہوں اور تو بھی تو ہے۔ تو پھر علماء تو ظاہر پر فتویٰ لگاتے ہیں، تو آپ پر فتویٰ لگ گیا، آپ کو سولی پر چڑھایا گیا، آپ کو سنگار کیا گیا۔ تو جب آپ کو کیا گیا تو بغداد کے لوگ تو پتھر تو مار رہے تھے، مگر اس میں امام شبلی بھی تشریف لائے، اور جب انہوں نے سب سے ہلکا پتھر مارا نا، سب بڑے بڑے مار رہے تھے، انہوں نے ہلکا سا مارا تو حضرت منصور چیخے مارتے روتے ہیں، چیخے ماری اور روئے ہیں۔ تو شبلی نے کہا منصور سب نے بڑے بڑے مارے ہیں، ان کی طرف تو نے سی بھی نہیں کی، اور میری دفعہ تو نے رونا شروع کر دیا۔ کہا جو مار رہے ہیں وہ مجھے پہچانتے نہیں، تو مجھے جانتا تھا۔ ہائے ہائے اللہ اللہ۔ مگر دوستو ہمیں تو کوئی کہہ کر دیکھے، آپ کہتے ہیں آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، آپ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ جب یہ ہوتا نا میں اندر ہے تو علماء اقبال کہتے ہیں پھر لاکھ سجدے کر لے، لاکھ حج کر لے، عمرے کر لے، کچھ بھی کر لے، اگر تیرے دل کے اندر یہ میں کے بت ہیں، دولت کے بت ہیں، جاہ و منصب کے بت ہیں، تو پھر تجھے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ جب میں سر بہ سجدہ ہوا تبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرے دل کے اندر تو بت خانے ہیں، تیرے دل کے اندر تو بت پرستی ہے، دولت کی بت پرستی ہے، ریاکاری کی بت پرستی ہے، کچھ دکھانے کی بت پرستی ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں تو نے اندر پار رکھی ہیں، اتنے سارے بت پار رکھی ہیں، اور پھر تو سجدہ بھی اس کو کرتا ہے، کیسے ممکن ہے؟